نیکی اور برائی کا ہماری زندگی کے اوپر پہلا اثر دل پہ ہوتا ہے، دوسرا اثر نیکی اور برائی کا ہمارے جسم پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو مثال کے طور پہ سمجھنا چاہیں تو یوں آپ محسوس کر لیجئے، ذرا اپنی زندگی میں نظر دوڑائیے، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو توانا ہیں، صحت مند ہیں، فربا ہیں، کھاتے پیتے ہیں، جوان ہیں، 35-30 سال کی ان کی عمر ہے، سردی کی ٹھٹھرتی راتوں میں، دسمبر جنوری کے مہینے میں چوکوں چراہوں پہ کھڑے ہو کے سخت سے سخت ترین دھند کے اندر بھی وہ بالکل ہی معمولی لباس کے اندر ڈاکہ ڈال لیتے ہیں، ساری رات کھڑے رہ لیتے ہیں۔ اگر انہی سے کہا جائے کہ فجر کی نماز پڑھنی ہے تو ان کے پاؤں پتھر بن جاتے ہیں، چلتے ہی نہیں، مسجد کی طرف آتے ہی نہیں، اس طرف قدم اٹھتے ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے اس راہ پہ اپنے آپ کو لگایا۔ تو اللہ نے انسان کو مجبور نہیں کرنا ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہتے ہے ایمان کے راستے پہ آ جائے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہتے ہے کفر کے راستے پہ آ جائے، کیونکہ اللہ رب العزت انسان کا امتحان لے رہے ہیں۔ اور ایگزامینیشن ہال کے اندر زبردستی تو کچھ نہیں لکھوایا جاتا، بلینک پیپر دیا جاتا ہے، آپ کی مرضی ہے جو چاہیں لکھیں۔ اور وہ کچھ بچے لکھتے ہیں کہ انسان حیران و ششدر رہ جاتا ہے، وہ ایک پورا چیپٹر ہے کہ کیا کچھ ہمارے بچے لکھتے ہیں، کیا ان کی تربیت کی کمزوریاں ہیں اور کیا کچھ ان کے مسائل ہیں۔ بعین ہی اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اسباب بتا دیے، انداز بتا دیے کہ یہ کرو تو یہ ہوگا، یہ کرو تو یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتے۔